رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري. بزرگوں، بھائیوں اور اس امت کے نونہالوں، ہر قسم کی تعریف و توصیف، حمد و ثنا، تسبیح و تحلیل، تکبیر و تقدیس، بڑائی و کبریائی اس احکم الحاکمین کے لیے لائق اور زیبا ہے کہ جو بڑا مہربان اور نہایت رحم والا ہے، جو رحمان ہے، رحیم ہے، غفور ہے، غفار ہے، رؤوف کریم ہے، رزاق ہے، جو بے شمار مخلوقات کو روزی دے رہا ہے، جو ایک طرف جہاں دن کے اجالے میں کروڑوں انسانوں، جنات اور حیوانات کو روزی دے رہا ہے، وہیں دوسری طرف سمندر کے تہ بتہ اندھیروں میں ان بہت سی مخلوقات کو بھی پال رہا ہے کہ جن کے بارے میں ہمیں بہت سے اخبارات، رسائل و جرائد اور ڈسکوری چینل وغیرہ کے ذریعے معلوم ہوتا ہے کہ اس طرح کی مخلوقات بھی پائی جاتی ہیں، لیکن ان بے شمار مخلوقات کو روزی دینے کے باوجود اس کے خزانے میں کوئی کمی نہیں آ رہی. جو صمد ہے، بے نیاز ہے، غنی ہے، مالدار ہے، جس کو کسی کی عبادت کی، کسی کی ریاضت کی، کسی کے مال کی، کسی کی دولت کی، غرض ہے کہ کسی کی کسی بھی طرح کی کسی بھی چیز کی اور کبھی بھی ہرگز ضرورت نہیں، اور سب اس کے محتاج و فقیر ہیں. وہ تو خود قرآن کریم کے اندر فرماتا ہے یا ایھا الناس انتم الفقراء الی اللہ، اے لوگو تم سب اللہ کے در کے بھکاری ہو سکتا ہے کہ تم لکھپتی ہو سکتا ہے تم کروڑپتی ہو، یہ بھی ہو سکتا ہے کہ تم کہیں کے وزیر ہو، یہ بھی ممکن ہے کہ تم بادشاہ وقت ہو، تم کسی ملک کے وزیر اعظم ہو، یہ بھی ممکن ہے، کروڑوں لوگوں کی قسمتوں کے تم مالک ہو، پورے ملک کے سیاہ سفید کے تم مالک ہو، یہ بھی ہو سکتا ہے. لیکن کتنی بھی بڑی حیثیت کے تم مالک کیوں نہ بن جاؤ، سچائی یہ ہے کہ تم کچھ بھی ہوتے ہوئے اپنے ہر کام کے سلسلے میں، ہر چھوٹے بڑے کام کے تعلق سے میرے رحم کے، میرے کرم کے محتاج ہو. اگر میرا کرم تمہارے اوپر نہ ہو تو تم ایک گلاس پانی بھی اپنے ہاتھ سے نہیں پی سکتے. اگر میرا رحم تمہارے اوپر نہ ہو تو تم چائے کا ایک کپ بھی نہیں سنبھال سکتے. اگر میرا رحم، میرا کرم تمہارے اوپر نہ ہو تو تمہاری کھانے کی ٹیبل، تمہاری ڈائننگ ٹیبل طرح طرح کے لذیذ کھانوں سے، ڈشز سے بھری ہوئی ہو، لیکن تم اس کو کھا نہیں سکتے، اور اگر کھا لو تو سنبھال نہیں سکتے. اگر میرا کرم تمہارے اوپر نہ ہو تو تم پیشاب پخانے سے بھی اپنی مرضی سے فارغ نہیں ہو سکتے. اگر میرا کرم نہ ہو تو تم اپنی جگہ سے اٹھ نہیں سکتے، اور اگر اٹھ جاؤ تو چل نہیں سکتے. اس کی شان اقدس تو یہ ہے کہ لم یلد ولم یولد، وہ اللہ نہ تو کسی کا باپ ہے اور نہ ہی کسی کا بیٹا ہے. ولم یکن لہ کفوا احد، اس کا کوئی ہمسر نہیں ہے، اس کے جیسا نہ کوئی تھا، نہ ہے اور نہ ہوگا. جو اللہ کسی ایک بستی، کسی ایک ملک کا، کسی ایک جزیرے، کسی ایک بر اعظم جہان و عالم کا رب نہیں ہے، بلکہ سارے جہانوں کا رب ہے، رب العالمین ہے. الحمدللہ رب العالمین. اللہ نے کیا فرمایا سورۃ الفاتحہ میں؟ سب سے پہلی آیت جو سورۃ فاتحہ کی ہے، الحمدللہ رب العالمین کی تمام تعریفیں اللہ کے لیے، سارے جہانوں کا رب ہے، جس نے ہمیں پیدا کیا، اور نہ صرف یہ کہ ہمیں پیدا کیا، اس کا کرم اور احسان ہے کہ ہمارا کوئی وجود نہیں تھا، اس نے ہمیں وجود بخشا، اور پھر ہمیں اشرف المخلوقات بنایا، سب سے افضل، سب سے برتر، سب سے مکرم، سب سے معظم ہمیں بنایا. اور پھر اسی پر بس نہیں کیا، بلکہ ہماری اور آپ کی ہدایت و رہنمائی کے لیے، انسانوں کو سیدھا راستہ دکھانے کے لیے انبیاء علیہ السلام کو بھیجا، اور آخر میں اپنے حبیب سید الاولین والآخرین احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو مبعوث فرمایا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر کروڑ درود و سلام نازل ہو، اور آپ کے اوپر کتاب ہدایت قرآن کریم کو نازل فرمایا. وہ قرآن جو ساری انسانیت کے لیے ہدایت ہے، وہ قرآن جو کسی خاص زمانے کے لوگوں کی ہدایت کے لیے اللہ نے نہیں نازل کیا، جس کو اللہ تعالیٰ نے کسی خاص قوم کی ہدایت کے لیے نہیں نازل کیا. قرآن کریم کے علاوہ جتنی بھی آسمانی کتابیں ہیں،
ان کو اللہ نے کسی خاص قوم کی ہدایت کے لیے نازل کیا تھا، کسی خاص زمانے کے لوگ کی ہدایت کے لیے نازل کیا تھا۔ جب وہ قوم ختم ہو گئی، جب وہ زمانہ گزر گیا، تو اللہ نے دوسری آسمانی کتاب کو نازل فرمایا، دوسرے نبی کو بھیجا۔ لیکن قرآن کریم کا معاملہ اس سے مختلف ہے۔ قرآن کریم کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے دنیا کے کسی بھی خطے میں، کسی بھی جگہ اور روز قیامت تک پیدا ہونے والے اربوں خربوں انسانوں اور جنات کی ہدایت کے لیے نازل کیا، اور پھر اس کی حفاظت کی ذمہ داری اپنے ذمہ لی۔ فرمایا انا نحن نزلنا الذکر وانا له لحافظون، کہ ہم نے اس ذکر کو، اس قرآن کو نازل کیا ہے اور ہم ہی اس کی حفاظت کریں گے۔ چنانچہ تاریخ شاہد ہے، تاریخ کے اوراق گواہ ہیں کہ مختلف ادوار میں بہت سے خبط الحواس پاگل قسم کے لوگوں نے قرآن کریم پر زبانیں دراز کی کہ قرآن کی فلاں فلاں آیت قتل و خون ریزی کی تعلیم دیتی ہے، اس لیے اس کو قرآن سے نکال دینا چاہیے۔ لیکن تاریخ کے اوراق گواہ ہے کہ ایسے لوگوں کو منہ کی کھانی پڑی اور قرآن کریم میں زیر زبر کی بھی تبدیلی نہیں ہوئی۔ مجھے یاد آ رہا ہے اسی ہندوستان کا معاملہ کہ سن 1990 کے قریب کلکتہ ہائی کورٹ میں ایک پاگل چاند مل چوپڑا نام کے ایک شخص نے ایک درخواست، ایک باقاعدہ رٹ دائر کی تھی کہ قرآن کریم کی فلاں فلاں آیت قتل خون ریزی کی تعلیم دیتی ہے، اس لیے ان کو قرآن سے نکال دینا چاہیے۔ لیکن اس کو منہ کی کھانی پڑی اور قرآن میں الحمدللہ کسی طرح کی زیر زبر کی بھی تبدیلی نہیں ہوئی۔ یہ قرآن ایک معجزہ ہے، اللہ کی طرف سے اعجاز ہے۔ یہ قرآن اعجاز ہے، بہت بڑا اعجاز ہے۔ آپ دیکھیے کہ لاکھوں سینوں میں یہ قرآن محفوظ ہے جو عربی کی عین سے بھی نابلد ہے، عربی کی عین سے بھی ناواقف ہے۔ ورنہ ایک شخص جو فرانسیسی زبان نہیں جانتا، آپ اس کو فرانسیسی زبان کا کوئی پیراگراف دے دیں کہ اس کو یاد کر لو، وہ اس کو یاد کر لے، ناممکن بات ہے۔ اسی طریقے سے ایک شخص جو انگلش نہیں جانتا، آپ انگریزی کی کوئی پویم، کوئی نظم اس کو دے دیں چھوٹی سی کہ اس کو یاد کر لو، وہ اس کو یاد کر لے، ناممکن ہے۔ لیکن یہ قرآن کا اعجاز ہے کہ بہت سارے لوگ جو عربی سے بالکل ناواقف ہیں، قرآن کریم ان کے سینوں میں آباد ہے۔ یہ قرآن دستور حیات ہے، کانسٹیٹیوشن آف لائف ہے، زندگی گزارنے کا سنویدھان ہے، جس کی تعلیمات انسانیت کی کامیابی کی ضامن ہے، جس کی تعلیمات اتنی اعلیٰ و عارفہ ہیں، اتنی بلند و بالا ہے کہ آج کے اس گئے گزرے دور میں بھی جس کو کل یگ کہا جاتا ہے، جس کو مادہ پرستی کا دور کہا جاتا ہے، جس میں حالات اتنے خراب ہو گئے ہیں کہ ایمانداری، امانت داری، وفاداری، وفا شعاری، اخلاق، کردار، یہ ساری چیزیں عملی زندگی سے اڑ گئی ہیں یا اٹھتی جا رہی ہیں۔ یہ الفاظ ہمیں کتابوں میں دیکھنے کو ملتے ہیں۔ اس طرح کے حالات میں بھی اگر آج کا انسان قرآن کی طرف رجوع ہو جائے، آج ہم قرآنی تعلیمات کو اپنا لیں تو ایک دنیا گل گلزار بن جائے، یہ دنیا امن آشتی کا گہوارہ بن جائے۔ قرآن کو اللہ تعالیٰ نے میرے بھائیوں اس لیے نہیں نازل کیا تھا کہ اس کو جزدان میں پیک کر کے اس گھر میں سب سے اونچی جگہ رکھ دیا جائے، نہیں، قرآن کو اللہ نے اس لیے نازل کیا تھا کہ لوگ اس کو پڑھیں، اس کو سمجھیں اور اس کی تعلیمات پر عمل کریں اور ان کو ایک سعادت والی اور ایک اچھی زندگی نصیب ہو۔ کتاب انزلناہ الیک مبارک لیدبروا آیاتہ ولیتذکر اولو الالباب، اللہ نے کیا فرمایا تھا کہ یہ بابرکت کتاب ہے جس کو ہم نے نازل کیا ہے تاکہ لوگ اس کی آیتوں میں غور کریں اور تاکہ عقل والے نصیحت حاصل کریں۔ اور دوسری جگہ اللہ نے فرمایا وَهَذَا كِتَابٌ أَنزَلْنَاهُ مُبَارَكٌ فَاتَّبِعُوهُ وَاتَّقُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ، یہ بابرکت کتاب ہم نے نازل کی ہے، لہذا تم اسی کی پیروی کرتے رہو، واتقوا، اور اللہ کا تقوی اختیار کرتے رہنا تاکہ تمہارے اوپر اللہ کا رحم ہوتا رہے۔ معلوم ہوا کہ برکت قرآن کریم میں ہے، برکت قرآن کریم کی تعلیمات میں ہے، برکت اس کتاب کی تعلیمات کو اپنانے میں ہے۔ آج ہم اس دنیا کی رنگینیوں میں اتنے کھو گئے ہیں کہ ہم برکت ڈھونڈتے ہیں مال و اسباب میں، ہم برکت ڈھونڈتے ہیں پیسے کوڑی میں، ہم برکت ڈھونڈتے ہیں بڑے سے کنبے میں، ہم برکت ڈھونڈتے ہیں کوٹھی بنگلے میں۔ برکت کسی بھی چیز میں نہیں ہے، اس بات سمجھ لیجئے، یہ ساری چیزیں وقتی ہیں اور یہ ساری چیزیں کسی نہ کسی اسٹیج پر پہنچ کر ہمارے لیے وبال جان بننے والی ہے۔ برکت ہے
اللہ کی تعلیمات پر عمل پیرا ہونے میں۔ چنانچہ جب ہم اسلام کی تاریخ کو پڑھتے ہیں تو ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ بہت سارے کفار و مشرکین نے جب قرآن کی آیات ان کے کانوں میں پڑی تو وہ اپنے آپ کو روک نہیں سکے، بلکہ مشرف اسلام ہوئے اور پھر انہوں نے قرآنی تعلیمات پر عمل کیا اور ایک اچھی شہادت والی زندگی ان کو نصیب ہوئی۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قبول اسلام کا قصہ مجھے یاد آ رہا ہے کہ وہ کیسے اسلام کے کٹر دشمن تھے۔ ایک دن ننگی تلوار لے کر نکل پڑے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا آج خاتمہ کر دیں گے، کیونکہ ان کے گمان کے مطابق اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس سارے فتنے کی جڑ تھے جو وہ سمجھتے تھے۔ لیکن راستے میں ایک مسلمان سے ملاقات ہوتی ہے، وہ کہتا ہے کہ کہاں جا رہے ہو؟ پوچھتا ہے، کہتے ہیں کہ آج محمد کا کام تمام کرنے جا رہا ہوں صلی اللہ علیہ وسلم، کیونکہ فتنہ بہت بڑھتا جا رہا ہے۔ انہوں نے کہا کہ تم محمد سے تو بعد میں نمٹنا، پہلے اپنے گھر کی خبر لو، تمہاری بہن اور تمہارے بہنوئی مسلمان ہو گئے ہیں۔ چنانچہ وہاں سے وہ اپنے بہنوئی کے گھر جاتے ہیں، باہر سے ہی ان کے کانوں میں آواز پڑتی ہے تلاوت کلام پاک کی۔ بہنوئی کی پہلے پٹائی کرتے ہیں، بہن بچانے کے لیے آتی ان کو مارتے ہیں، لیکن وہ کہتی ہے کہ عمر کیا تم سمجھ رہے ہو کہ اس طرح مار پیٹ کر کے ہمیں ڈرا دو گے؟ ہم اسلام چھوڑ دیں گے؟ ہم اسلام کو چھوڑنے والے نہیں ہیں۔ چنانچہ ان کا دل اللہ نے بدل دیا، ان کی دل کی دنیا ایک دم بدل گئی حضرت عمر کی، اور انہوں نے بہن سے کہا کہ جو پڑھ رہی تھی ذرا وہ آیتیں مجھے بھی سناؤ۔ جب وہ سنائی تو وہ سیدھے اللہ کے رسول کی خدمت میں حاضر ہوئے اور اسلام کو قبول کیا۔ صرف عمر فاروق نہیں، بہت سارے لوگوں نے ایک کے بعد دیگر اسلام کو قبول کیا اور اسلامی تعلیمات کو اپنی زندگیوں میں لاگو کیا، اور دیکھتے ہی دیکھتے وہ دنیا پر چھا گئے۔ ہمارے ملک کے پچھواڑے سندھ جو کسی زمانے میں ایک ملک ہوا کرتا تھا، اس کو ایک مسلمان نے فتح کیا، ایک مسلمان جنرل نے فتح کیا۔ کس نے فتح کیا میرے بھائیوں؟ محمد بن قاسم نے فتح کیا۔ کتنی عمر تھی اس وقت محمد بن قاسم کی؟ صرف 17 سال کی عمر میں محمد بن قاسم نے سندھ کو فتح کیا۔ 17 سال کی عمر ہوتی ہی کیا ہے، ایک بچہ SSC کرتا ہے، اور اتنی کامیابی کے ساتھ اور اتنے اچھے طریقے سے وہاں کی حکومت کو چلایا کہ جب وہ وہاں سے واپس جانے لگے اپنے ملک تو وہاں کی غیر مسلم رعایا دہاڑے مار مار کر رو رہی تھی کہ آپ ہمیں اجازت دیجئے، ہم آپ کا بت بنا کر پوجنا چاہتے ہیں۔ محمد بن قاسم نے کہا اسلام میں بت پرستی کی کوئی گنجائش نہیں ہے۔ وہ ہمارے اسلاف تھے جو صحیح معنوں میں مسلمان تھے، جنہوں نے اسلام کو اپنی زندگیوں میں لاگو کیا تھا اور جنہوں نے کسی ملک پر کسی زمین پر حکومت نہیں کی تھی بلکہ وہاں کے لوگوں کے دلوں پر راج کیا تھا، اور اسی کا نتیجہ تھا کہ اس طرح کے معاملات ہوئے۔ آج کہا جاتا ہے کہ اسلام تلوار کے زور پر پھیلا۔ آج ہماری بدنصیبی ہے کہ ہم ہی اپنے اسلاف کی تاریخ کو، ان کے کارناموں کو نہیں جانتے۔ جب ہم جانتے ہی نہیں تو ہم کسی کو کیا بتائیں گے؟ یہ ہمارے وہ اسلاف تھے جن کے بارے میں علامہ اقبال نے کہا تھا وہ معزز تھے زمانے میں مسلمان ہو کر، ہم خوار ہوئے تارک قرآن ہو کر۔ وہ صحیح معنوں میں مسلمان تھے، وہ اسلام کا چلتا پھرتا نمونہ تھے۔ ان کی عزت تھی، ان کی ایک دھاک تھی، ان کا ایک روب تھا اغیار کے دلوں میں۔ آج ہم نام کے مسلمان ہیں، ورنہ ہمارے اندر ان کی ربق بھی جس کو کہیں نہیں پائی جاتی۔ آج ہم اسلام سے کوسوں دور ہو گئے، نتیجہ سامنے ہے ذلیل الخوار۔ آج ہمارا قرآن سے رشتہ عمل کا رشتہ نہیں ہے، آج ہمارا قرآن سے رشتہ تعویذ گنڈے کا ہے کہ جب کسی کے اوپر جن شیطان کا سایہ ہوتا ہے یا کسی کو کوئی اولاد نہیں ہوتی ہے تو ایک تعویذ بنا کر اس کے گلے میں لٹکایا جاتا ہے، یا اس کی جانگ پر باندھا جاتا ہے، اس کے پیٹ پر باندھا جاتا ہے، یا کسی جگہ میں دبایا جاتا ہے۔ آج ہمارا قرآن سے رشتہ قسم کا ہے کہ جب دو افراد میں، دو لوگوں میں جھگڑا ہوتا ہے تو ہر ایک اپنے آپ کو سچ ثابت کرنے کے لیے قرآن کی جھوٹی سچی قسم کھاتا ہے۔ آج ہمارا قرآن سے رشتہ سورہ یاسین کا ہے کہ جب ہمارا کوئی عزیز نزا کے عالم میں ہوتا ہے کہ اب روح نکلی، جب روح نکلی تو بیٹھ کر سورہ یاسین پڑھنے لگتے ہیں۔ آج ہمارا قرآن سے رشتہ قرآن بخشوانے کا ہے کہ جب ہمارا کوئی عزیز مر جاتا ہے تو کچھ پیشاور لوگوں کو بلایا جاتا ہے جو 2 پیج پڑھتے ہیں اور 4 پیج پلٹتے ہیں، اور کئی بار تو ایسا ہوتا ہے کہ جو بچے ابھی قاعدہ پڑھ رہے ہیں ان کو قرآن کے پارے لے کر بھیج دیا جاتا ہے جب پڑھنے کے لیے، کہتے ہیں کہ ہم تو قرآن پڑھنا بھی نہیں آتے، جاؤ جاؤ پڑھنے پلٹتے رہنا بس۔ یہ قرآن کے ساتھ ظلم نہیں تو اور کیا ہے؟ یہ قرآن کی بے حرمتی نہیں تو اور کیا ہے؟ آج ہمارے گھروں سے
قرآن کو تو اللہ نے نازل اس لیے کیا تھا کہ اس کی تعلیمات پر عمل کیا جائے، لیکن آج ہم اتنے بد نصیب ہو گئے ہیں، آج ہم اتنے گئے گزرے ہو گئے ہیں کہ ہمیں قرآن کی تلاوت کی بھی توفیق نہیں ہوتی الا ماشاء اللہ۔ آج ہمارے گھروں سے قرآن کی تلاوت کی آوازیں نہیں آتی، آج ہمارے گھروں سے گانے بجانے کی آوازیں آتی ہیں، آج ہماری محفلوں میں گانا بجانا ہوتا ہے، آج ہمارے کارخانوں میں، آج ہمارے جم میں، آج ہماری گاڑیوں میں، آج ہمارے آٹو رکشے میں گانے بجانے کی آوازیں ہوتی ہیں۔ آج ہم قرآن سے بے انتہا دور ہو گئے ہیں۔ ظاہر سی بات ہے کہ یہ ساری چیزیں اللہ کے غیظ و غضب کو دعوت دینے والی ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا ہے؟ وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا، جو بھی میرے ذکر سے، میرے قرآن سے، میرے اللہ میرے رسول کی احادیث سے منہ موڑے گا فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا، اس کی زندگی تنگ ہو جائے گی۔ بظاہر زندگی میں فراوانی ہوگی، پیسہ کولی ہوگا، لیکن یہ ٹینشن وہ ٹینشن، یہ فکر وہ فکر وہ چلتی رہے گی، زندگی بھر یہی سب چلتا رہے گا، اور مرنے کے بعد بھی اس کا سلسلہ باقی رہے گا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ایسے شخص سے قبر حساب لیتی ہے، اس کو دبوچتی ہے، اس کی دائیں کی پسلی بائیں اور بائیں کی پسلی دائیں نکل جاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ کے حکم سے اس کے اوپر سانپ بچھوؤں کو مسلط کر دیا جاتا ہے جو روز حشر تک اس کو ڈستے رہتے ہیں۔ اور آگے چلیے، روح کانپ جاتی ہے، روح کانپ جاتی ہے جب اس طرح کی احادیث کو، قرآن کی آیات کو پڑھتے ہیں، سامنے آتی ہے تو۔ اللہ تعالیٰ آگے کیا فرماتا ہے؟ وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَىٰ، حشر کا دن ہوگا اس کے بعد، اللہ کے حکم سے تمام مردوں کو زندہ کیا جائے گا، زندہ ہوں گے۔ تو ایسے شخص کا حشر کس طریقے سے ہوگا؟ وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَىٰ، ہم ایسے لوگوں کو قیامت کے دن اللہ فرما رہا ہے اندھا اٹھائیں گے، اندھا اٹھائیں گے، اندھا۔ قال رب لم حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا قال كذلك أتتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى۔ جب اللہ تعالیٰ اندھا اٹھائے گا ایسے لوگوں کو تو وہ کہیں گے اے ہمارے رب، ہم تو دنیا میں آنکھ والے تھے، بینا تھے، ہمیں تو صرف اپنا ہی نہیں دوسرے کے گھروں میں کیا ہو رہا ہے وہ بھی ہم دیکھتے تھے، وہ بھی ہمیں دکھائی دیتا تھا۔ لما حشرتنی اعمیٰ، تو نے ہمیں اندھا کیوں اٹھایا؟ اللہ تعالیٰ فرمائے گا کہ ایسے ہی دنیا میں تمہارا معاملہ تھا، میری آیتیں تمہارے پاس آتی تھی، میری قرآن کی آیات تم کو پڑھ کر سنائی جاتی تھی، تم اس کان سے سنتے تھے، اس کان سے نکال دیتے تھے۔ وَكَذَلِكَ الْيَوْمَ تُنسَىٰ، ایسے ہی آج تمہیں بھی بھلایا جا رہا ہے۔ اتنا ہی نہیں میرے بھائیوں، حشر کا دن ہوگا، اللہ کی عدالت لگی ہوگی۔ کس کی عدالت؟ اللہ کی عدالت، جس میں صرف انصاف ہوگا، صرف انصاف ہوگا، جس میں نا انصافی کسی کے بھی ساتھ نہیں ہوگی۔ دنیا کی عدالت نہیں جس میں پیسہ بولتا ہے، جس میں تعلقات بولتے ہیں اور ایک سری قاتل کو عدالت بری کر دیتی ہے، وہ اللہ کی عدالت پہ ایسا نہیں ہوگا۔ اس اللہ کی عدالت میں رحمت العالمین صلی اللہ علیہ وسلم مقدمہ دائر کریں گے۔ وقال الرسول یا رب ان قومی اتخذوا هذا القرآن مہجورا، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی عدالت میں مقدمہ دائر کریں گے، اپنی بات رکھیں گے، میرے رب میری قوم نے اس قرآن کو چھوڑ رکھا تھا، میں نے تو تیرے اس قرآن کو، تیرے اس قرآن کے پیغام کو پوری امانت داری کے ساتھ لوگوں تک پہنچا دیا تھا، لیکن انہوں نے اس کو فراموش کر دیا تھا، وہ اس پر عمل نہیں کرتے تھے۔ ہمیں سوچنا چاہیے، اکیلے میں سوچنا چاہیے، اپنے گریبان میں جھانک کر دیکھنا چاہیے کہ کہیں ہم ان میں سے تو نہیں جن کے خلاف اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی عدالت میں مقدمہ دائر کریں گے۔ اپنا احتساب کرنے کی ضرورت ہے۔ آج ہمارے گھروں سے دین بالکل اٹھ گیا ہے، آج ہمارے گھروں کا ماحول بالکل بے دینی کا ہو گیا ہے۔ قرآن نے آج سے 1450 سال قبل فرمایا تھا، اللہ نے فرما دیا تھا اقیموا الصلاۃ ولا تکونوا من المشرکین، نماز قائم کرو، مشرکوں میں سے مت ہو جاؤ، نماز پڑھتے رہو گے مومنین میں تمہاری گنتی ہوتی رہے گی، نماز چھوڑ دو گے تمہارا شمار مشرکوں میں ہو جائے گا۔ آج ہمارے گھروں کا کیا حال ہے؟ گھر کا بوہا الا ماشاء اللہ
استثنا ہر چیز میں پایا جاتا ہے، لیکن اعتبار اکثریت کا ہوتا ہے، ایک عام ماحول کا ہوتا ہے۔ عام ماحول یہ ہوتا ہے، عام ماحول ہمارے گھروں کا یہ ہے کہ گھر کا بوڑھا باپ یا دادا وہ مسجد میں نماز کے لیے جاتا ہے، باقی بیوی بے نمازی، بیٹے بے نمازی، بیٹیاں بے نمازی، بہویں بے نمازی، پوتی پوتے بڑے ہیں وہ بھی بے نمازی۔ کیا صرف ایک بوڑھے کا، باپ کا یا دادا کا مسجد میں جا کر نماز پڑھنا یہ کافی ہے؟ کیا صرف ایک بوڑھے پر نماز فرض ہے؟ نماز تو وہ فریضہ ہے جو سن شعور کے پہنچنے کے بعد کسی سے ساقط ہونے والا نہیں ہے۔ آپ سمجھتے ہیں کہ آپ مسجد میں نماز کے لیے چلے گئے بس کافی ہے؟ نہیں، یہ آپ کی بیوی، یہ آپ کے بچے، یہ آپ کے جوان بیٹی بیٹیاں، یہ آپ کے پوتی پوتے، یہ اللہ کے حضور آپ کے لیے مصیبت کا سامان ہے۔ قیامت کے دن اللہ کے سامنے آپ کو جواب دینا پڑے گا۔ اللہ نے کیا فرمایا تھا؟ قوا انفسکم واہلیکم نارا، یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا، اے ایمان والو اپنے آپ کو اور اپنے اہل و عیال کو جہنم سے بچا لو۔ وقودها الناس والحجارہ، اس جہنم سے بچا لو جس کا ایندھن انسان اور پتھر ہے۔ اس جہنم سے بچاؤ جس کی آگ کوئلے اور لکڑی سے نہیں جلتی، بلکہ اللہ تعالیٰ اس پہ انسانوں کو جھونکے گا اور پتھروں کو جھونکے گا۔ اپنے آپ کو اس سے بچاؤ، صرف اپنے آپ کو بچا لو کامیاب نہیں ہو جاؤ گے، بلکہ اپنی بیوی کو بھی بچاؤ، اپنے بچوں کو بھی بچاؤ، اپنی بیٹیوں کو بھی بچاؤ، اپنے پوتی پوتوں کو بھی بچاؤ۔ یہ تمہاری ذمہ داری ہے۔ آج ہم اپنی ذمہ داریوں کو سمجھ رہے ہیں؟ آج ہمیں اپنی ذمہ داریوں کا احساس ہے؟ آج ہم اس سے بالکل لاپرواہ ہو گئے ہیں۔ اپنی ذمہ داریوں کو سمجھنے اور ان کو انجام دینے کی ضرورت ہے۔ آج ہمارے گھروں کا ماحول ایسا بن گیا ہے کہ بالکل لگتا نہیں ہے کہ کسی مسلمان جو صحیح معنوں میں مسلمان ہے، جو کتاب و سنت پر عمل پیرا ہے، کہ اس کا گھر ہے، الا ماشاءاللہ۔ حدیث میں، قرآن آیات میں پردے کی کس قدر تاکید ہے، اتنی تاکید ہے میرے بھائیوں، اتنی تاکید ہے کہ ایک بار امہات المومنین کے پاس اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما تھے کہ اتنے میں عبداللہ بن ام مکتوم جو نابینا صحابی تھے وہ آئے، انہوں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے اجازت طلب کی کہ اللہ کے رسول میں آپ سے ملنا چاہتا ہوں، آپ سے بات کرنا چاہتا ہوں۔ تو جو امہات المومنین آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تھیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے فرمایا احتجبا منہ، ان سے پردے میں ہو جاؤ، یہ آ رہے ہیں پردے میں ہو جاؤ، ہٹ جاؤ، ان کے سامنے مت رہو۔ انہوں نے کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ تو اندھے ہیں، انہیں دکھائی کہاں دیتا ہے، یہ تو اندھے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ یہ اندھے تو کیا ہوا، تم تو اندھی نہیں ہو، تمہیں تو اللہ نے آنکھیں دی ہیں۔ یہ ہے پردہ میرے بھائیوں۔ آج ہمارے گھروں کا کیا حال ہے؟ جوان لڑکے، چاچا کے لڑکے، تایا کے لڑکے، پھوپھی کے لڑکے، ماموں کے لڑکے، اور نہ جانے کس کس کے جوان لڑکے گھروں میں گھسے رہتے ہیں۔ احساس نہیں ہمیں اس چیز کا۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کیا تعلیم ہے، ہمارے اللہ کا کیا فرمان ہے، کیا حکم ہے، ہمیں اس کا احساس نہیں۔ خدا را اپنی ذمہ داریوں کو سمجھیے، خواب غفلت سے بیدار ہوئیے، ورنہ جو کچھ ہو رہا ہے وہ بانگی ہے، بانگی۔ آنے والا وقت بہت خراب ہے اور اس کے ذمہ دار ہم ہیں، آپ ہیں۔ ہر باپ اس کا ذمہ دار ہے، ہر دادا اس کا ذمہ دار ہے، جو کچھ ہو رہا ہے اس کا بھی، اور جو کچھ خدا نخواستہ ہوگا آنے والے وقت میں اس کا بھی۔ الہ العالمین ہمیں اپنی ذمہ داریوں کو سمجھنے کی توفیق عطا فرما، ہمیں اپنی ذمہ داریوں کو کما حقوق انجام دینے کی توفیق عطا فرما۔ الہ العالمین ہمیں پکا مسلمان بنا، ہمیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا سچا شیدائی بنا، ہمیں ما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا، کہ رسول جو دے اسے لے لو اور جس سے روکے اس سے رک جاؤ، اس پر ہمیں صحیح معنوں میں عمل کرنے والا بنا دے۔ الہ العالمین ہمیں بدعات، خرافات، شرکیات، منہیات، کفریات سے بچنے والا بنا دے۔ اے اللہ ہمارے جو بھائی، ہمارے جو بزرگ، ہمارے جو مائیں بہنیں خلاف شرع کاموں میں، غلط کاموں میں تعویذ گڑھنے
میں پھنسے ہوئے ہیں، اللہ ان سے ان کو خالص توبہ کی توفیق عطا فرما دے، الہ العالمین ان کو جہنم کا ایندھن بننے سے بچنے کی توفیق عطا فرما دے، الہ العالمین ہم مسلمان مرد عورت کو تو پکا نمازی بنا دے، اور نہ صرف کہ نمازی بنا دے بلکہ سنت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مطابق نماز کی ادائیگی کی توفیق عطا فرما دے، الہ العالمین ہمارے جو بھائی پریشان حال ہیں ان کی پریشانی کو دور فرما، جو قرض دار ہیں ان کے قرض کی ادائیگی کی صورت تو پیدا فرما دے، انہیں قرض کے بوجھ سے تو نجات عطا فرما دے، الہ العالمین ہمارے جو بھائی بیمار ہیں ان کو صحت عطا فرما، ان کو شفاء کاملہ عاجلہ عطا فرما، اور جو اس دنیا سے رخصت ہو گئے ان کی نیکیوں قبول فرما، ان کے گناہوں سے درگزر فرما، ان کی جنت، ان کی قبروں کو نور سے بھر دے، ان کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام کو عطا فرما دے، الہ العالمین آج مسلمان ساری دنیا میں ذلیل ہو رہا ہے، خوار ہو رہا ہے، اس کے اوپر مظالم و مصائب و شدائد کے پہاڑ تولے جا رہے ہیں، الہ العالمین آج مسلمان کو لقمہ تر سمجھ دیا گیا ہے، الہ العالمین ہم بہت گنہگار ہیں، بہت خطا کار ہیں، بہت سیاہ کار ہیں، اے اللہ ہم جتنا کہتے ہیں ہم اس سے بھی گئے گزرے ہیں، لیکن الہ العالمین ہم بہرحال کلمہ گو ہیں، تیرے کلمہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کا پرچم بلند کیے ہوئے ہیں، تیرے نبی کی شدائی ہے، تیری مقدس کتاب کی محبت ہمارے سینوں میں ہے، الہ العالمین ہمارے حال پر رحم فرما، ہمیں صحیح معنوں میں مسلمان بنا، امت مسلمہ کو خیر امت الہ العالمین بنا دے، الہ العالمین مسلمانوں کی مدد کے، ان کی نصرت کے غیبی اسباب کو پیدا فرما دے، الہ العالمین جب تک ہم اس دنیا میں زندہ رہیں ہمیں اسلام پر زندہ رکھنا، اور جو ہمارا خاتمہ ہو خاتمہ بالخیر ہو، ایمان پر ہمارا خاتمہ ہو، آمین، وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔